آپ ایک اور اعتراض اٹھا لائے ہیں۔ دیکھیے، اعلیٰ حضرت صاحب کا ترجمہ پڑھیں یا تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھیں یا کسی اور کا ترجمہ پڑھیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ ہاں، الفاظ مختلف ہیں، جیسا کہ مولانا جونا گڑھی صاحب ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرتے ہیں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی آیت کا مفتی تقی عثمانی صاحب یہ ترجمہ کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اسی آیت کا طاہر القادری صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ اور پھر مولانا مدودی صاحب بھی کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک ہی آیت ہے اور سب نے الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں، مترادف استعمال کیے ہیں، جیسا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پروردگار، اور تمام کائنات کا رب ہے، رب پروردگار پالنے والا، یہ سب ایک ہی مفہوم ہے، ان کا ایک ہی مطلب ہے۔ اس سے نہ تو قرآن کا متن بدل رہا ہے اور نہ ہی قرآن کا مفہوم چینج ہو رہا ہے، مطلب تو ایک ہی سب کو سمجھ آ رہی ہے، چاہے کوئی مولانا جونا گڑھی کا ترجمہ پڑھے اسے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب سمجھا رہے ہیں۔ اس سے نہ متن تبدیل ہو رہا ہے قرآن کا اور نہ مفہوم بدل رہا ہے۔ دوسرا اعتراض جو آپ نے کیا ہے کہ ایک بندہ قرآن کی ایک آیت سے ایک مسئلہ اخذ کر رہا ہے تو دوسرا بندہ قرآن کی اسی آیت سے کوئی دوسرا مسئلہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، تو اب ہم پہلے بندے کی مانیں یا دوسرے بندے کی مانیں؟ تو دیکھیے، قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن ہر بندے کو اس کی ذہنی بساط کے مطابق سمجھ میں آتا ہے۔ اگر تو میری ذہنی بساط، میری عقل و شعور کم ہے تو مجھے اسی حساب سے قرآن سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ کی سمجھ بوجھ مجھ سے زیادہ ہے تو آپ کو آپ کی ذہنی بساط کے مطابق میں سمجھ میں آئے گا۔ رہی مسائل اخذ کرنے والی بات، تو جان لیجئے کہ قرآن کی تفسیر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر تو کوئی مفسر ان اصولوں میں رہ کر اخذ کرتا ہے جو قرآن کی نص کے برعکس نہ ہو اور نہ ہی اپنا مسئلہ اخذ کرنے کے لیے وہ قرآن کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور جسے آپ دو متضاد مسائل کہہ رہے ہیں وہ یہی ذہنی بساط والی بات جو میں نے اوپر کی ہے وہی ہے کہ کسی کو 50% سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو 60% سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کو 80% سمجھ میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے دو متضاد مسائل نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر قرآن کی منشا کچھ اور ہو اور مسئلہ کچھ اور اخذ ہو رہا ہو تو اس پہ تو ہمیں بھی اعتراض ہوگا، اور نہ اہل حق اسے معتبر سمجھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ بنا کے پیش کر رہا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور گناہ کا مرتکب ہے، اور اگر تحریفات کرتا ہے تو ایمان سے فارغ ہے یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے۔